السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج 23 مئی 2025 ہے اور مری کشمیر اور اسی طرح نتھیا گلی کے لوگوں کے لیے بہترین قسم کی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور نتھیا گلی اور مری اور کشمیر کے لوگوں کے لیے کیا کچھ خوشخبری ہے وہ آپ کو بہت جلد میں بتانے والا ہوں۔ بس آپ نے جڑے رہنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا۔ جناب اگر بات کی جائے خوشخبری کے حوالے سے شروع میں ہی، تو جناب پاکستان کی تاریخ کا سب سے تیز ترین پروجیکٹ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے 35 دنوں میں۔ اور پروجیکٹ کون سے والا ہے؟ لیک ویو کے پاس جو کہ انڈر پاس بن رہا تھا اور فلائی اوور بن رہا تھا، وہ کام جو ہے 35 دنوں کے اندر وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اور کام کیسے تیزی کے ساتھ جاری رہا، یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے زبردست قسم کی کھدائی کی گئی ہے اور بڑے بڑے ٹریکٹر ٹرالیوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اس مٹی کو دوسری جگہوں پر منتقل کیا گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے جو ہے جس جگہ پر انڈر پاس بنانا تھا وہاں پر پہلے کھدائی کی گئی ہے اور بہت زبردست قسم کا سریا وہاں پر لگایا گیا ہے۔ اور اسی طرح سریا لگانے کے بعد اس سریے کی بھرائی کی گئی ہے۔ اسی طرح سائیڈ والز کے لیے بھی جو ہے بڑی زبردست قسم کی پائپ اور ہیوی قسم کا سریا جو ہے وہ لگایا گیا۔ بڑی ہائی فائی مشینری یہاں پر استعمال کی گئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے یہ کوشش تھی کہ 35 دنوں کے اندر اس کو مکمل کیا جائے، اور جس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اور بہت ہی باکمال قسم کا اور لاجواب قسم کا یہ پروجیکٹ تھا جس کو انہوں نے مکمل کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ دیکھیں جی، مختلف مراحل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ مناظر ہیں کہ جب پلر بنائے جا رہے تھے اور پلروں کے ذریعے سے وہ والے پلر جو کہ برج کے اوپر رکھنا تھے، جو کہ انڈر پاس کے اوپر رکھنا تھے، یہ وہ والے پلر تھے۔ اسی طرح یہ جو سامنے آپ کے مناظر ہیں، یہ اسی انڈر پاس سے پہلے جو ہے وہ ایک نالا آتا تھا، اور اس نالے کو جو ہے نا کھلا کرنے کے لیے نالے کے مقام پر جو ہے وہ روڈ تنگ تھی، تو اس کے لیے جو ہے یہاں پر لنٹر ڈالا گیا اور اسی طرح زبردست قسم کی دیواریں لگائی گئی اور پھر اس کے بعد لنٹر ڈالا گیا۔ اور ہیوی قسم کی مشینری جو ہے وہ مصروف عمل تھی جس کے ذریعے سے یہاں پر جو ہے نا لنٹر ڈالا گیا۔ اور یہ دیکھیں دونوں سائڈوں پہ جو ہے نا اس کو کھلا کیا گیا، اور پھر نہ صرف کھلا کیا گیا بلکہ اس موقع پر جب یہ کام ہو رہا تھا تو وزیر داخلہ محسن نقوی نے اور اسی طرح جو اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر ہیں، انہوں نے بارہا اس مقام کا دورہ کیا۔ وزیر داخلہ کی جانب سے جو ہے وہ رات کہ کئی آخری پہر بھی یہاں پر کا دورہ کیا گیا اور شدید اندھیرے میں بھی یہاں کا دورہ کیا گیا، اور بار بار آنے کا مقصد یہی تھا کہ جلد از جلد اس کام کو مکمل کیا جائے۔ اور اس سے اہم مقام پر اور اس اہم کام کے دوران سب سے اہم چیز جو یہ تھی کہ روڈ جو ہے وہ بند نہیں کی گئی عام عوام کے لیے، اور عام عوام کی آمد و رفت بھی جاری رہی، اور دوسری جانب سے جو ہے وہ انڈر پاس یا فلائی اوور کا کام بھی جو ہے وہ جاری رہا۔ رات کے آخری پہر ہو یا دن کا بھی کوئی پہر ہو، 24 گھنٹے اس وقت اس انڈر پاس پر جو ہے وہ کام جاری رہا، اور زبردست قسم کی کرش لگائی گئی۔ اور روڈ کو بنانے سے پہلے جو ہے روڈ کی نیچے کی تہہ بھی جو ہے وہ بہت ہی ہیوی قسم کی مشینری کے ذریعے سے اور زبردست قسم کے ٹرکوں کے ذریعے سے اور پھر لگائی گئی، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر لک ڈالی گئی، جو کہ بےحد شاندار کام تھا اور بہت ہی سپیڈی کام تھا۔ اور کچھ 3 سے 4 روز قبل ایسے لگ رہا تھا کہ اس کو مکمل ہونا بےحد مشکل ہے 22-23 تاریخ کو، لیکن بالآخر جو ہے وہ اتنا تیز کام کیا گیا کہ اس کو مکمل کیا گیا۔ رات کے آخری پہر ہو یا کوئی بھی پہر ہو، یہاں پر جو ہے وہ کام جاری رہا۔ اس کے علاوہ جی مختلف علاقوں سے جو ہے نا اس روڈ کا الحاق ہو چکا ہے، اور مختلف سائڈوں سے جو ہے وہ یہاں پر اس روڈ کا فوائد ہوں گے، اور آگے بھی میں آپ کے ساتھ ذکر کرنے والا ہوں کہ اس کے مزید کیا فائدے ہوں گے، یہ جو انڈر پاس بنایا گیا ہے، اور اس کے فائدے کیا ہونے والے ہیں، ان فیوچر کیا فائدے ہونے والے ہیں۔ اور جو مری جانے والے سیاح ہیں ان کے لیے تو فائدے ہی فائدے ہیں، اور ان کے لیے تو بہت ہی بہتر قسم کا پروجیکٹ ہو چکا ہے اور کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ اور واپسی پر بھی جو آنے والے جو سیاح ہیں، جو مری سے آ رہے ہوں، کشمیر سے آ رہے ہوں یا نتھیا گلی سے آ رہے ہوں، ان کے لیے بھی اس پروجیکٹ کی اہمیت بے حد بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح جی اگر آپ فیض آباد والی سائڈ سے آ رہے ہیں اور آپ نے اچانک یہاں پر برج کے پاس آ کے پہنچ کے آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ سری نگر کی جانب مڑنا ہے، تو اس طرح آپ جس جانے بھی ایک کیمرہ جا رہا ہے، اسی طرح آپ لیفٹ سائڈ پہ مڑ جائیں برج سے پہلے یا انڈر پاس سے پہلے تو آپ سری نگر کی جانب مڑ جائیں گے، اور سری نگر کی جانب آپ سیدھا جاتے جائیں، اور لگ بھگ 1 سے 1.5 کلومیٹر کے بعد جو ہے وہ نیچے کی جانب سری نگر چوک آ جائے گا۔ اور پھر اگر آپ نے اپارا جانا ہے یا جو بھی کرنا ہے، اگر اسی روڈ پر آپ مڑ گئے ہیں اور اچانک آپ کو خیال ہے کہ ہم تو غلط چلے گئے ہیں، تو تھوڑا آگے جانے کے بعد لگ بھگ آدھا کلومیٹر چلنا ہوگا، گاڑی میں سفر کرنا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے یو ٹرن لے کر آپ واپس بھی آ سکتے ہیں۔ یہاں پر بڑا بہترین قسم کے پھول بھی لگائے گئے ہیں، درخت لگائے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے،
اور ماحول کو سازگار بنایا گیا ہے، جو کہ بڑا خوشائند عمل ہے اور بہت زبردست اور تعریف کے قابل عمل ہے، کہ جو کہ سرینا کے پاس سے ہی جو ہے نا وہ پودوں کو لگایا گیا ہے، اور انڈر پاس کے بعد تک جو ہے وہ یہ کام جاری رہا ہے۔ اسی طرح آپ سرینا والی سائڈ سے آ رہے ہوں تو آگے کی جانب برج نہ ہی آپ کو برج کراس کرنا پڑے گا اور نہ ہی انڈر پاس، بلکہ سائڈ والی جو روڈ ہے اسی کو اختیار کرتے ہوئے آپ جو آگے کی جانب نکل جائیں گے، اور باراکو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ آپ جو ہے یہاں سے بغیر کسی اشارے کے آپ جو ہے وہ چلے جائیں گے، نہ کہ آپ کو کسی لمبے چکر کاٹنے کی ضرورت پڑے گی۔ جیسے کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، انڈر پاس پیچھے رہ گیا اور آپ ایک سائڈ سے جو ہے وہ باراکو کی جانب نکل آئیں گے۔ اسی طرح جی اگر بات کی جائے روڈ کی کھلائی کے حوالے سے، تو یہاں پر انڈر پاس کے مقام سے جو ہے نا 3 4 گاڑیاں ایک ساتھ گزر سکتی ہیں۔ بڑی زبردست قسم کی روڈ جو ہے وہ زبردست قسم کی کھلی کی گئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ باراکو یا مری کی جانب سے آ رہے ہیں اور آپ نے یہاں سے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپارا کی سائڈ جانا ہے یا فیض آباد کی سائڈ جانا ہے، تو یہاں سے آتے ہوئے جس طرح آپ کیمرے کو دیکھیے گا، اسی طرح اگر آپ آتے جائیں گے سیدھا جاتے جائیں گے، اور جاتے جاتے آگے سامنے کی جانب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو ہے وہ ایک برج آتا ہے، اور برج سے اگر لیفٹ سائڈ کی جانب آپ چلے جاتے ہیں تو آپ چلے جائیں گے فیض آباد کی جانب، جہاں پر یہ اشارے لگے ہوئے ہیں، یہاں پر بند کیا ہوا ہے۔ یہاں سے اگر آپ سیدھا رائٹ موڑ جاتے ہیں، کیونکہ اب اوپن ہو چکا ہے، تو رائٹ موڑ جاتے ہیں تو آپ سرینا کی جانب چلے جائیں گے، اور بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی اشارے کے آپ ڈائریکٹلی پہنچ جائیں گے۔ بڑے زبردست قسم کے پھول لگائے گئے ہیں، اور یہ آج کے دن کے ہی مناظر ہیں، یعنی کہ 23 مئی 2025 کے ہی مناظر ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں درختوں کو بھی بڑا بہترین قسم کی سجاوٹ کے ساتھ لگایا گیا ہے۔ اس انڈر پاس کے کام کے دوران جو ہے سب سے بہتر چیز جو نظر آئی وہ یہ تھی کہ مٹی جو پڑی ہوئی تھی اس کو بر وقت یہاں سے اٹھایا گیا ہے، اور بر وقت اٹھا کر دوسرے مقام پر شفٹ کیا گیا ہے۔ اگر آپ فیض آباد کی جانب سے آ رہے ہیں اور آپ نے باراکو یا مری کی جانب جانا ہے تو یہاں سے لیفٹ نہیں مڑنا، انڈر پاس کے پاس جب آپ پہنچیں گے تو نیچے کی جانب سے سیدھا آپ نے آ جانا ہے، اور سیدھا آتے آتے جو ہے یہ انڈر پاس ہے، اور آج کے ہی تازہ مناظر ہیں، 23 مئی 2025 کے مناظر ہیں۔ دیکھیں جی سائیڈ ویو بڑا بہترین قسم کا ہے، لائٹنگ بھی بڑی اچھی کی گئی ہے، اور رات میں یہ بڑا خوبصورت منظر پیش کرے گا۔ سائیڈ اوپر کی جانب زبردست قسم کے چھوٹے چھوٹے پودے لگائے گئے ہیں دونوں جانب، اور یہاں پر جو ہے نا وہ سائن بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اتنے فٹ والی گاڑی بھی یہاں سے گزر سکتی ہے۔ تو اس انڈر پاس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ ڈائریکٹلی نکل جائیں گے، بغیر کسی اشارے کے آپ مری روڈ پر گامزن ہو جائیں گے۔ اور پہلے بھی گو کہ آپ گامزن تھے، لیکن اس انڈر پاس یا برج کے بنانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ان فیوچر جب ٹریفک بڑھ جانی ہے، اور ان فیوچر جب مسائل بہت زیادہ بڑھ جانے ہیں، تو یہ اب آلریڈی آپ کے پاس یہ بنا ہوگا تو بہت بے حد آسانی ہوگی۔ اور دوسرا انڈر پاس کے اوپر جو برج بنایا گیا ہے، فلائی اوور بنایا گیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ اپارا کی جانب جو ہے جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی جا سکیں۔ اس طرح اگر مری کی جانب جانا چاہ رہے ہیں انڈر پاس سے، اور آگے جا کے آپ کو خیال ہے کہ یو ٹرن لینا چاہیے، تو تھوڑا آگے جا کے جو ہے وہ یو ٹرن ہے، جس کے ذریعے سے آپ فیض آباد کی جانب واپس مڑ سکتے ہیں یا اپارا کی جانب جا سکتے ہیں۔ یہ کچھ احوال تھا جی، آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ گاہے بگاہے جو معلومات شیئر کرتے رہتے ہیں آپ کو ملتی رہیں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔